یہ وہ در ہے۔ تو دوستان محترم عرض کر رہا تھا کیا کہ آل محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ دنیا میں سب سے نایاب چیز کیا ہے؟ آل محمد علیہ السلام کی محبت۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، میرے کریم آقا کا فرمان ہے وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا۔ اے لوگو سنو، جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ آل محمد سے محبت کرتا تھا وہ شہید مرا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ پھر میرے محبوب نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُسْتَكْمِلَ الْإِيمَانَ۔ جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا وہ اپنا کامل ایمان لے گیا۔ اور پھر میرے محبوب نے یہ بھی فرما دیا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرا۔ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کے دل میں آل محمد کا بغض تھا، آل محمد کی نفرت تھی، وہ آل محمد سے پیار نہیں کرتا تھا، میرے محبوب نے فرمایا بے شک وہ کلمہ گو تھا مگر مرا تو کافر مرا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے دوستان محترم، یہ روایت مستدرک ابن حاکم میں ہے اور یہ اپنی روایت پوری صحت کے ساتھ درج ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبوب اسلام نے فرمایا، سرکار سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے نا، تو غدیر خم کے مقام پر محبوب نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں ایک حدیث ارشاد فرمائی، ایک بات فرمائی، ایک تنبیہ فرمائی، امت کو ایک پیغام دیا، امت کو ایک میسج دیا، کیا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت۔ دنیا والوں سنو میرے صحابہ سنو، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کا پیغام قبول کر لوں اور میں رخصت ہو جاؤں، لیکن سنو میں تمہیں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو ہم وزن ہیں، ہم پایا ہیں، ایک جیسی ہیں مقام میں، منصب میں۔ اور سنو، ایک ہے قرآن، اس میں ہے ہدایت، جو اس کے ساتھ لگ گیا تمسک کر لیا وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے قرآن سے دوری اختیار کر لی وہ گمراہ ہو گیا۔ اور دوسری اہل بیت ہے، میری عطرت ہے، میری اولاد ہے، میرے گھر والے ہیں۔ سنو لوگو، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی روایت نہیں، اس کے اوپر تمام محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ حسن ہے۔ اور پھر دوسری روایت، اس روایت کو شیخ ابن حاکم اور شیخ زبیر علی زئی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم، ہم آل محمد سے جو بغض رکھے گا، ہم آل محمد سے جو نفرت رکھے گا، ہم آل محمد سے جو دور ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور پھر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بھی اپنی صحیح میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان ساری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نفل پڑھتا رہے اور ساری زندگی روزے رکھتا رہے، مگر اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ اسے ضرور جہنم میں ڈال دے گا۔ دوستان محترم، کوئی اپنی بات نہیں، احادیث ہیں، احادیث۔ اور پھر جامعہ ترمذی کی روایت ہے اور خود مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے، مروی ہے میرے بادشاہ کہ محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے اور دونوں شہزادے بھی تشریف فرما تھے، امام حسن اور حسین علیہ السلام،
اور خود مولا علی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور محبوب علیہ السلام کا جو صحابہ اکرام تھے، جم غفیر تھا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا میرے صحابہ، من احبانی، جس نے مجھ سے محبت کی، اور پھر فرمایا وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی، اور پھر وَأَبَاهُمَا، اور جس نے ان دونوں کے باپ سے محبت کی، اور پھر فرمایا وَأُمُّهُمَا، اور جس نے ان دونوں کی ماں کا احترام کیا۔ انعام کیا ہے؟ جنت نہیں۔ محبوب نے فرمایا سنو، جنت نہیں، محبوب نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ میرے محل میں رہے گا۔ بار بار امت کو یہ نصیحتیں، یہ وصیتیں، کیا میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ اور یہ سوال اس زمانہ کے لیے تو شاید بنتا کہ حضور کیوں بار بار فرما رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، آج اس سوال کا جواز نہیں بنتا۔ کیوں حضور فرماتے گئے؟ کبھی کندھوں پہ اٹھایا، کبھی نمازوں میں آگے رکھا، کبھی منبر پر خطبے کے دوران کندھوں پہ اٹھا کے سامنے بٹھا کے خطبے دیے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی، محبوب جانتے تھے میرے کے جانے کے بعد لوگ علی سے بھی بغض رکھیں گے، لوگ حسن سے بغض رکھیں گے، لوگ حسین سے بغض رکھیں گے، لوگ ان کی والدہ محترمہ سیدہ زہرا سے بغض رکھیں گے۔ حضور جانتے تھے۔ دوستان محترم، روایت میں آتا ہے، اب یہ اہل بیت علیہ السلام، یہ بھی سمجھے نا، یہاں پر جو میں آج جس اہل بیت کے متعلق عرض کر رہا ہوں وہ بھی ذرا سمجھیے۔ بے شک الحمدللہ جو ہم اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک اہل بیت سے مراد حضور کی ازواج مطہرہ بھی ہیں، حضور کی بیٹی بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، حضور کے بچے بھی ہیں، لیکن یہاں پر اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ آئیے اپنی بات کروں گا تو کسی کا فتویٰ بن جائے گا نا۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر شام کا دور ہے، امیر معاویہ کا دور ہے، اور آپ کافی ضعیف تھے، بزرگ تھے۔ روایت میں آتا ہے کچھ تابعین حاضر ہوئے جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور عرض کی اے زید، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے آقا کریم علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، حضور کی زیارت کی ہے، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، حضور کے ساتھ عبادتیں کی ہیں، حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے، حضور کے ساتھ روزے رکھے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہے۔ آج ہم اس وجہ سے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی وہ حدیث مبارکہ سنائیں جو آپ نے حضور نبی علیہ السلام سے خود بنفس نفیس سنی ہو۔ تو پھر سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے کیا فرمایا؟ وہی حدیث مبارکہ، وہ جو پہلے عرض کی، کیا انی تارک فیکم ثقلین، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ زید بن ارقم سے روایت کی ہے، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کیا ہے؟ قرآن ہے، اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور دوسری کیا ہے؟ میری اہل بیت ہے۔ اب چونکہ بغض آل محمد کا دور تھا، یہاں تک کہ روایات ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، علی نام رکھنے پر پابندی تھی، تاریخ ابن خلدون پڑھے، علی نام پر پابندی تھی، حسن پر پابندی تھی، حسین پر پابندی تھی، ممبروں پر مولا کائنات علیہ السلام کو سب کیا جاتا تھا، سب و سدم ہوتے تھے، وہ دور تھا۔ اب جو تابعین آئے انہوں نے عرض کی اے صحابی رسول، یہ تو بتائیے یہاں پر جو اہل بیت ہیں ان سے مراد ہے کون؟ کیا اہل بیت سے مراد حضور کی زوجین نہیں ہیں، ازواج مطہرات نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں بے شک حضور کی ازواج بھی اہل بیت ہیں، مگر یہاں اس حدیث میں جو مراد ہیں وہ ازواج مطہرات نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد
جناب علی کی ذات ہے، جناب زہرا کی ذات ہے، جناب حسن کی ذات ہے، جناب حسین کی ذات ہے، یہ ہیں اہل بیت۔ اور یہ حدیث مبارکہ خود اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے کالی چادر مبارک، کالی مزمل والی چادر لی ہوئی تھی۔ یہی روایت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے بھی ہے، یہی روایت جناب اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے بھی ہے۔ اماں جی ارشاد فرماتی ہیں ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے چادر مبارک لی ہوئی تھی، سیاہ چادر، اس کے اوپر نقش نگار ہوئے تھے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ ایک دم سے باہر سے جناب حسن علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ جناب رسالت مآب علیہ السلام نے حسن علیہ السلام کو اپنی چادر میں لے لیا، اور پھر تھوڑی دیر گزری امام حسین علیہ السلام باہر سے آئے، امام حسین کو بھی حضور نے چادر میں لے لیا۔ پھر وقت گزرا، تھوڑی دیر کے بعد جناب علی علیہ السلام تشریف لے کے آئے، حضور نے مولا کائنات کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر وقت گزرا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ گھر سے اپنے گھر سے تشریف لے کے آئیں، جناب رسالت مآب نے حضرت زہرا کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ جب یہ پانچوں چادر میں آگئے نا تو اللہ کے نبی نے اپنی زبان مطہرہ سے جو کلمات ادا کیے وہ کوئی عام نہیں ہیں بلکہ قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اے اہل بیت اللہ نے تم سے نجاست کو اس طرح دور کر دیا ہے جس طرح دور کرنے کا حق تھا۔ یہاں اہل بیت سے مراد 5 ہیں، 5 ہیں، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے اماں جی عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت میں ہیں، اماں جی جناب ام سلمہ بھی اہل بیت میں ہیں، بلکہ حضور کا سارا حرم اہل بیت میں ہیں۔ لیکن ان احادیث میں جو اہل بیت ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہی روایت ام سلمہ سلام اللہ علیہ بھی فرماتی ہیں کہ جب یہ پانچوں چادر میں آ گئے تو اللہ کے نبی نے عرض کی، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ 5 وہ ہیں جن سے اللہ نے نجاست کو دور کر دیا۔ اماں جی ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر والوں میں سے ہوں؟ تو حضور نے فرمایا اے ام سلمہ تو خیر پر ہے، خیر پر ہے، لیکن یہ چادر والے صرف 5 ہی ہیں۔ اور پھر قرآن کوئی اپنی بات نہیں، کسی محدث مفکر شیعہ سنی وہابی یا دیوبندی کی بات نہیں، قرآن۔ جب نجران کے عیسائی آئے نا، اللہ کی قسم میں یہ کہتا ہوں یہ نجران کے عیسائیوں کا بڑا، ہم جو عاشقان آل محمد ہیں ہم پہ بڑا احسان ہے، یہ واضح کر دیا۔ کیا واضح کر دیا؟ جب یہ 5 یہ جو نجران کے عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے نا، کافی دنوں تک مناظرہ ہوتا رہا، پھر مباہلے کی پر بات آئی تو اللہ نے جو قرآن کی آیت نازل کی نا اس میں اہل بیت کو ساری کائنات کے سامنے رکھ دیا۔ کیا قرآن کی آیت آئی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، محبوب ان سے فرما دیجئے یہ اپنے بچوں کو لے آئیں، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، بیٹوں کو، یہ اپنی عورتوں کو لے آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، یہ اپنے جیسا لے آئیں، ہم اپنے جیسا لے جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب مباہلے کے دن رسول اللہ کے گھر سے جب نکلے، بے شک اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، حضور کی دوسری ازواج بھی تھی، صحابہ کے بچے بھی تھے، خود دوسرے صحابہ بھی تھے، لیکن جب مواہرے والے دن حضور کے گھر سے نکلے تو کوئی اور نہیں نکلا، حسن نکلا، حسین نکلا، جناب زہرا نکلی، اور کون نکلا؟ نبی جیسا نکلا تو علی نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر، نمازوں میں، حج پر، عمروں میں، جہاد میں، ہر عبادت میں اپنے ان بیٹوں کو اور مولا علی علیہ السلام کو اور اپنی بیٹی کو
سب کے سامنے واضح فرما دیا. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی چھپ چھپا کے یا کوئی ایک حدیث مبارکہ ایک روایت، بلکہ قرآن کی 20 آیات مبارکہ اور ہزاروں احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ محبوب نے بار بار فرمایا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں. لیکن امت کو سمجھ نہ آئی.